السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک روایت بہت ساری جگہوں کے اوپر ملتی ہے، اور وہ یہ کہ بہت سارے لوگ رجب کے کنڈے کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ یہ رجب کے کنڈوں کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پوتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان سے ایک واقعہ منسوب ہے اس رجب کے کنڈوں کے سلسلے کے اندر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب یہ ہے، سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی ابن طالب و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت امام محمد باقر، اور اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جعفر آپ کا نام تھا اور کنیت آپ کے ابو عبداللہ تھی، اور باقر آپ کا لقب تھا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں چھٹی پشت کے اندر تھے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ رجب کا مہینہ تھا اور ایک شخص اپنے مشکل حالات کی وجہ سے پریشان تھا، تو اس کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ کے اندر نظر پیش کرو۔ تو اس نے اللہ کی راہ کے اندر نظر پیش کی، ہدیہ پیش کیا۔ وہ تاریخ تھی 22 رجب المرجب کی۔ اب اس کے بعد سے یہ روایت قائم ہو گئی کہ بہت سارے لوگ اسی تاریخ کے اندر اس رسم کو ادا کرنے لگے، حالانکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تعلیم نہیں تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو ہر سال کیا کرنا، لیکن لوگوں نے اس کو ایک سلسلہ بنا لیا اور ایک روایت قائم کر لی۔ حنفی مسلک کے اندر ہمارے بزرگوں سے، اسلاف سے اور ہمارے امام سے اس قسم کی کوئی روایت اور کوئی طریقہ اور کوئی تعلیم منسوب نہیں ہے، اور کوئی تاریخ ہمیں نہیں ملتی۔ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس بارے میں ہر آدمی اپنے فعل کا ذمہ دار ہے۔ وہ جو نیک یا برا عمل کرے گا اس کا بدلہ اللہ کے یہاں پائے گا۔ محض اختلاف پیدا کرنا، جھگڑا پیدا کرنا اور خون خرابہ کرنا اور اس بنیاد پر گردنیں کاٹنا، یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ ہاں، حنفی مسلک کے اندر میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے مسلک کی تردید کروں، لیکن یہ حق ضرور ہے کہ حنفی مسلک کی وضاحت کروں۔ حنفی مسلک میں ہم لوگ اس کو جائز نہیں سمجھتے، ہمارے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا زور اور ہمارے اسلاف کی تعلیمات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث اور سنتیں ہیں اس کو اختیار کیا جائے۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اپنے فعل کے ذمہ دار ہے، اور حنفی مسلک کے اندر یہ روایت ہمیں حنفی امام یا اسلاف سے نہیں ملتی۔ ہاں، اہل تشیع حضرات اس کو عبادت سمجھ کے، فریضہ سمجھ کے اس کو ادا کرتے ہیں، لہذا یہ ان کا عمل ہے، ان کے ساتھ ہے۔ ہمیں اس کو اختلاف و جھگڑے کا سبب نہیں بنانا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔
اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔